علني محسودا والصلاة والسلام على النبي المحمود صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم آئے پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا ونبینا مولانا ومأوانا والجانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محترم سامعین حضرات، آپ نے بہت سی نصیحت کی باتیں سنی، قرآن و احادیث، اقوال سلف، بہت کچھ جانا۔ مقصد ہمارا اس مجلس کا فقط ایک ہے، صرف یہی نہیں کہ رسم و رواج جو چلتے ہوئے آئے ہیں ان میں ملوث رہے ہم اور آپ، یا ایک بھیڑ چال جو ہمارے درمیان آ گئی تھی اسی پہ چلتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا جو پیرایا ہے، جو نظریہ ہے سمجھنے کا، شاید ویسے سمجھ لیا جائے، کیونکہ اسلام باقی مذہبوں کی طرح نہیں ہے ایک اندھا یقین، اندھی تقلید جسے کہتے ہیں۔ اسلام وہ نہیں ہے، اسلام ریشنل، عقلوں کا استعمال کرنا سکھاتا ہے۔ اسلام آپ کو سمجھاتا ہے کہ آپ کو صرف سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا ہے، آپ کو غور و فکر کرنی ہے، آپ کو عقل سے کام لینا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کہ میرے رب نے کوئی حکم دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، کیوں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ ساری باتیں سمجھنی ہوں گی، جب تک آپ نہیں سمجھیں گے اسلام سمجھ میں نہیں آنے والا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کہوں، صرف ابتدائی کے طور پر، قرآن مجید ہم لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن مجید اس قدر پڑھتے ہیں، تکراریں کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ ہے، ثواب زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ قرآن زیادہ پڑھنا، جتنا زیادہ پڑھیں گے ثواب اتنا زیادہ ہوگا، لیکن دل زندہ نہیں ہوگا۔ تو دل زندہ کرنے کے لیے قرآن تو پڑھا جاتا ہے نا، تو زیادہ پڑھنے سے ثواب تو بڑھ رہا ہے، دل زندہ نہیں ہو رہا ہے، تو مطلب دل زندہ کیسے ہوگا؟ قرآن سمجھنے سے، اس میں غور و فکر کرنے سے، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے۔ ہاں، ایک رکو، دو رکو، جو پڑھ سکتے ہو پڑھو، لیکن ہر دن غور کر کے دیکھو، سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا سمجھاتا ہے۔ کیوں؟ ایک چیز ہے، قرآن کہتا ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے، کوئی مقبول ترین مذہب ہے تو وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، سب ایک خواب ہے، فنا ہونے والے مذاہب ہیں، قانون سب کے مٹنے والے ہیں، باقی رہنے والا صرف اور صرف اسلام ہے۔ آواز زیادہ آ رہی ہے نا پیچھے؟ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، جزاکم اللہ خیرہ۔ تو کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے اسلام کے لیے۔ اب ایک بات تھی، کہہ دیا جاتا ہے اسلام قبول کر لو، جس طرح سے باقی مذہب تھے، لیکن اسلام نے کیا کہا؟ عقلوں کا استعمال کرنا سکھایا، سوچنا سمجھنا سکھایا۔ کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، جو لوگ اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، جو اللہ کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اسلام نہیں مان رہے ہیں، جو اللہ کے یہاں کفر کر رہے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، وہ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، وہ نہیں دیکھتے کہ آسمان بلند کیسا کر دیا گیا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، وہ نہیں دیکھتے کہ پہاڑ کیسے نصب کر دیے گئے ہیں، ٹھوک دیے گئے ہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، وہ نہیں دیکھتے اس بات کو کہ زمین کیسے بچھا دی گئی ہے۔ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، صرف سنی سنی باتیں نہیں ہے، غور و فکر کریں، عقلوں کا استعمال کریں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ زمین آسمان یوں ہی نہیں ہے، یقیناً کوئی بنانے والا ہے۔ تو اسلام ریشنلزم میں ہے، سمجھاتا ہے، عقلوں کا استعمال کرنا سکھاتا ہے، اندھی تقلید سے بیزار کر دیتا ہے۔ لیکن مجھے بتائیں تو صحیح، ایک مسلمان اگر اس سے سوال کیا جائے کہ اسلام سمجھنا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، تو کہے گا اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر لینا اسلام ہے۔ اچھا، ایمان کیا ہے؟ تو کہے گا اللہ تعالیٰ کو، رسول اللہ کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو مان لینا، قیامت کو مان لینا، تقدیر کے حق ہونے کو مان لینا، یہی ایمان ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں
اگر آپ سے یہ سوال ہو جائے کہ اسلام کی تعریف ایک لفظ کے اندر ہو تو آپ کیا کریں گے؟ دو چار لفظ نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک لفظ کا مطلب جانتے ہیں۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتا دیں کہ اسلام کی تعریف فقط ایک لفظ میں چاہیے، آپ کون سا نام پیش کر دیں گے؟ فقط ایک نام ہے اسلام کی تعریف میں، فقط ایک نام ہے، وہ نام ہے نام محمد۔ پورا کتاب اسلام کا مسئلہ آ گیا بند یہاں پر کتاب۔ اور اگر پوچھا جائے قرآن کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو ہمیں ایک باڈی فارم میں دیکھنا ہے، ایک تصویر میں دیکھنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت۔ حقانیت اسلام یہی ہے، اسلام حقیقت میں یہی ہے۔ آپ کو ادھر ادھر گھومنے سے اسلام نظر نہیں آئے گا۔ ہم جیسے لوگ اسلام کی تصویر نہیں ہے، کوئی بھی اسلام کی تصویر نہیں ہے، اسلام کی تصویر صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسلام کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی۔ حق کیا ہے؟ اچھا ایک بات بتائیں، اگر کوئی مسلمان ہو، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نہیں ہے، وہ انداز نہیں ہے بات کرنے کا، بول چال کا، ہاتھ ملانے کا، ایک دوسرے کے ساتھ دسترخوان شیئر کرنے کا، تو وہ اسلام کی تصویر پیش کر پا رہا ہے یا لوگوں کو اسلام سمجھا پا رہا ہے؟ نہیں سمجھا پا رہا ہے، بالکل بھی نہیں سمجھا پائے گا۔ کیوں؟ اسلام جسے کہتے ہیں نا آپ، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، توحید، اس کی ساری بنیاد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایتھکس پر ہے، آپ کے اخلاق پر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں حضور کے علاوہ بھی اسلام سمجھا جا سکتا ہے، تو میں تو سیدھی سی بات کہوں گا کہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ اخلاق مصطفیٰ، حضور کا کردار، جیسے یاد کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارے تھے نا مکے کے اندر، جس وقت تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں، پورے کفار قریش کو آواز دیتے ہیں، سنو تو کچھ کہنے چلا ہوں، بات سنو میری۔ آئے تھے نا سب لوگ آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں جھوٹ بولتا ہوں کہ نہیں آپ سچے ہیں؟ میں نے کوئی خیانت کی ہے؟ نہیں آپ امانت دار ہیں۔ ہاں کتنا سچا، کتنے سچے ہیں کہ اگر ہم نے لشکر نہیں دیکھا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے آپ پر حملہ ہونے والا ہے، ہم آپ کی بات پر یقین کر لیں گے۔ کردار۔ اب ذرا سوچیں، 40 سال تک بندہ ایک قوم کے سامنے رہے، چھوٹی سے چھوٹی کمی تو نظر آئے گی نا، کوئی چھوٹی کمی، سخت دیکھ لیا ہو، غصہ دکھا دیا ہو، کسی کو ڈانٹ دیا ہو، کسی کا حق مال لیا ہو، کوئی کمی تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر لی ہو، اپنے بھائی کا حق دبا لیا ہو، بہن کا حق نہ دیا ہو، کوئی ایک تو چھوٹی بات ہوگی نا، چھوٹی سی بات۔ 40 سال کے اندر بچپنا دیکھنے والے بھی ہوں اور بڑھاپا دیکھنے والے بھی ہوں، سب کے سب اتنی عمر کے اندر دیکھنے والے بھی کیا کہتے ہیں؟ ہرگز نہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، یہی تو ہے نا۔ تو اب ایک بات بتائیں مجھے آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کیا کہا تھا کہ ایک اور سچ کہتا ہوں، وہ سچ سن لو، ایک امانت اور سونپنے چلا ہوں، وہ امانت دیکھ لو کیسی ہے۔ کیونکہ جو انسان کسی انسان کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کر ہی نہیں سکتا۔ حضور کے پاس جس کی امانتیں رکھی گئیں، حضور نے ساری امانتیں لوٹا دی نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو امانت توحید اور اسلام کے رسول اللہ کو سونپی، بھلا وہ کیوں نہ ادا ہوتی؟ حضور نے کہا کہ پھر سن لو ایک بات، تم میرے کردار کی گواہی دیتے ہو، میرے اخلاق کی گواہی دیتے ہو، تو سن لو اس بات کو کہ میں ایک بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھیں اس بات کو، یعنی توحید کی، اسلام کی بنیاد کردار مصطفیٰ پر ہے، حضور کے کردار پر ہے۔ چھوٹی بات نہیں، بہت بلند بات ہے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں اللہ نے اسلام کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اللہ کو پہچاننا، ایک ماننا کردار مصطفیٰ پر ہے، تو پیارے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم چاروں طرف دوسروں کے کلچر دیکھ رہے ہیں، یورپین کلچر کیا ہے، چائنا والے کیا کرتے ہیں، کورین کیا کرتے ہیں، عجب بات ہے بھائی،
وہ سارے کلچر جو ہزاروں برائیوں میں ملوث ہیں، وہ سارے دیکھ کر اس انداز کو لے لیں شاید کامیاب ہو جائیں گے، اس انداز کو لے لیں شاید اچھے دکھیں گے. ہاتھ ملانے کا انداز ہی ہونا چاہیے. کیوں؟ وہ تھوڑے نام اچھے ہو گئے نا تو سب کچھ اچھا ہو گیا. ایسا نہیں. خوبصورت ناموں کے پیچھے بڑے بھیانک مقصد ہوا کرتے ہیں. تو خوبصورت ناموں کے پیچھے نہ جائیے، اچھے مقصدوں کے پیچھے جائیے. تو کردار رسول اللہ کا لے لیں. اگر آپ نے یہ سارے کلچر چھوڑ دیے جو دوسری قوموں کے ہیں، ایک ذات کو اگر آپ نے اپنا رول ماڈل بنا لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ یقیناً کامیاب، اور آپ سے اچھا انسان بھی کوئی نہیں ہے. کیا نہیں نا؟ اب اخلاق کی بات کرتے ہیں نا، یہاں پر بزرگ بھی موجود ہوں گے، بچے بھی ہیں، ہر عمر کے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اسلام کا نظریہ کیا ہے یہ ذرا دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، پینے کو کوئی چیز پاس میں آتی، آپ اسے پی لیتے، پھر بتائیں اب دینی کس کو چاہیے؟ قانون کیا ہے دینے کا کہ کسے دو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں خوبصورت بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کھاتے یا پیتے، اب وہ اگر دینے کی بات آتی نا تو یہ دیکھتے کہ دائیں طرف رائٹ سائڈ کون بیٹھا ہوا ہے، اسے پہلے دیتے. ایک اور قانون تھا. پھر یہ دیکھتے کہ مجلس کے اندر کوئی بزرگ موجود ہے کہ نہیں ہے، اگر کوئی بزرگ موجود ہیں تو پہلے ان کو دیتے. اللہ اکبر، کتنا خوبصورت ہے نا. یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے. ایک روز ایسا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی آیا، آپ نے تناول فرما لیا، نوش فرما لیا. پھر ایک بچہ دائیں طرف بیٹھا تھا اور بزرگ بھی موجود. قانون یہ ہے کہ دائیں طرف ہو تو اسے دیں اور بزرگ موجود ہو تو انہیں دیں. سمجھ نہیں آیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں بچے کی جانب اور بزرگ کی جانب. بچے سے کہتے ہیں کہ بچہ اگر آپ کی اجازت ہو تو بزرگ کو یہ پانی دے دوں. اللہ اکبر، دل نہیں توڑے جاتے، دل نہیں توڑے جاتے. ہو سکتا ہے اس بچے نے یہ جان لیا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھوں گا، اگر کوئی چیز دیں گے تو مجھے دیں گے. یہ تو باتیں تھیں. تو کہا کہ دے دوں. بچہ کہتے ہیں، آقا کہتے ہیں اجازت ہو تو. کون اجازت مانگ رہا ہے؟ بچہ کہتا ہے کہ نہیں اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. آقا کہتے ہیں کہ کیوں اجازت کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جس گلاس پر، جس برتن پر آپ کے لب مبارک لگے وہ میں کسی اور کو کیوں دے سکتا ہوں؟ دل نہیں توڑے جاتے. بچہ بھی، اس کا بھی حق ادا ہو گیا، بچے نے اجازت نہیں دی تو وہ قانون بھی باقی رہ گیا. اس لیے پیاروں، کبھی اگر زندگی کے اندر اصول بنا لیے ہیں اپنے جینے کے، لوگوں سے سلوک کرنے کے، تو خدا را ایک بات یاد رکھیے گا میری، اپنے اصول کسی کے لیے نہ توڑنا. کسی کے لیے اپنا اصول مت توڑنا. اگر آپ نے کسی کے لیے اپنا اصول توڑ دیا تو یاد رکھیں ایک بار توڑا وہ اصول بار بار ٹوٹے گا، اور نتیجہ یہ آئے گا کہ آپ اپنے ہاتھوں میں بھی نہیں رہیں گے، آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا چکے ہوں گے. اس لیے اپنے اصول بنائیں اور ان اصولوں پر ڈٹے رہیں. دیکھیں نا کتنا خوبصورت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز. یہ تو تھا عام لوگوں کے ساتھ میں. اگر گھر میں آئے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ گھر میں آتے ہیں نا رات میں، کردار مصطفیٰ، یہ سنی سنی باتیں نہیں ہے، یہ زندگی میں اتارنے والی باتیں ہیں. انشاءاللہ جو سنیں گے نا وہ زندگی میں عمل نہ کریں گے انشاءاللہ. جیسے آج جائیں گے آپ لوگ گھر پہ بھی جائیں گے نا، تو ہمارے گھر میں گھسنے کے انداز کیا، اخلاق کیا ہے، ماحول بدلتا کیسے ہے، کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا. اچھا کوئی سو رہا ہو، چلانا جائز ہے؟ نہیں نا، بالکل جائز نہیں ہے. کوئی سو رہا ہو تو بلند آواز سے قرآن پڑھنا جائز ہے؟ نہیں، اس کی نیند خراب ہو جائے گی. کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو بلند آواز سے تیز تیز قرآن پڑھنا جائز ہے؟ نہیں، اس کی نماز میں خلل ہوگی. ایسا ہی تو ہے نا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا انداز تھا کہ جب رات کے وقت گھر میں داخل ہوتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نہایتی دھیرے آواز میں سلام کرتے. دروازہ زور زور سے بجانے والی عادت ہم اور آپ کی ہے. گھر والوں کی نیندیں خراب، اگر اہلیہ نہ اٹھے، ماں نہ اٹھے تو چلانا شروع کر دیتے ہیں. اپنا جو بہت زیادہ ہائپر ہو چکا ہوتا نا سارا غصہ نکال دیتے ہیں. پھر وہ بد زبانیاں، لعان، تان سب کچھ ہو جاتا ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ سب سے اچھے اخلاق والے نا آتے تھے، کیا کہتے ہیں؟ بہت دھیرے آواز میں، بہت دھیرے آواز میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں؟ تاکہ جو بیدار ہیں وہ سلام کا جواب دے دیں، قانون نہ ٹوٹے اپنا، اور جو سو رہے ہیں ان کی نیند میں خلل بھی واقع نہ ہو.
یہی تو محمد مصطفیٰ کردار ہے کہ کسی بھی طرح سے اپنی زبان سے بھی اور اپنے ہاتھ سے بھی تکلیف نہ ہو کسی کو. اب پھر وہ بچے سوچیں، چھوٹے عمر والے جو بزرگوں کے سامنے زبانیں چلا لیتے ہیں، جو اپنی ماں کے سامنے یا اپنی بہن کے سامنے یا والد صاحب یا چچا کے سامنے، ماموں کے سامنے زبان چلا لیتے ہیں، کیا واقعی یہ رسول اللہ کا کردار تھا کیا؟ نہیں تھا نا. تو نہیں تھا تو ہم کیوں اختیار کر رکھا ہے ہم لوگوں نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ جب آپ طائف کا موقع تھا، آپ کو تکلیف دی گئی تھی نا کہ بددعا کر دیں. حضور نے کیا فرمایا پتا ہے آپ کو؟ یہ کہا گیا رسول اللہ بددعا کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ابعث لعانا، مجھے لعنت کرنے والا نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، لعنت نہیں بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو حضور کا کردار تو یہ ہے لعنت نہیں کرنا ہے، برا نہیں کہنا. اور ایک حدیث پاک میں تو یہ ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے فاحش نہیں بنایا، لعان نہیں بنایا، سباب نہیں بنایا. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں حضور نے فرمائی. اللہ تعالیٰ نے مجھے لعان، فاحش اور سباب. فاحش بولتے ہیں بری بری باتیں کرنے والا، زبانوں سے بے حیائی بکنے والا، کوئی خیال نہیں، نہ کسی بہن کا خیال نہ کسی بیٹی کا خیال، جو دل میں آتا ہے بکتا جاتا ہے، جو دل میں آتا ہے بکتا جاتا ہے. یاروں میں بیٹھا ہے تو یاروں جیسی باتیں چل رہی ہیں، ایک ہی مزاج ہے، کہتے ہیں دوست ہے تو دوستوں میں چلتا ہے. نہیں چلتا بھائی، نہیں چلتا ہے، نہیں چلتا ہے. اب دوست بھی لگے ہوئے ہیں، وہ ادھر برے الفاظ استعمال ہے، وہ ادھر وہ برے بول رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک فیشن ہے. نہیں، کوئی فیشن نہیں ہے. اسلام میں فیشن نام کوئی چیز نہیں ہے. اسلام میں لمٹس ہیں، اور لمیٹیشن میں رہیں گے تو زیادہ اچھا رہیں گے. تو انہوں نے کہا مجھے فاحش نہیں، بری باتیں میری زبان سے نہیں. اگر ایک بار بھی ہوتی تو عرب گواہ ہو جاتا، ایک بار بھی نہیں. لعنت نہیں، میں لعان بھی نہیں، لعنتیں بھی نہیں کرتا کسی پر. نہیں کہتا کہ اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، نہیں کہتا اللہ تجھے برباد کرے، نہیں کہتا کچھ بھی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ رحمت ہے. پھر تیسری بات کہتے ہیں کہ مجھے سباب نہیں بنایا، یعنی کہ مجھے گالی گلوچ کرنے والا نہیں بنایا ہے. میں کسی کو گالیاں نہیں دیا کرتا، بلکہ راوی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراض ہوتے تھے نا، ناراض ہوتے تھے، غصہ بھی آ جاتا، کبھی جلال میں آ جاتے تو کیا کہتے؟ ما لہو، اسے کیا ہو گیا ہے؟ بہت زیادہ جلال، بہت زیادہ جلال. تو کیا کہتے ہیں؟ ما لہو، اسے کیا ہو گیا ہے؟ پھر کہتے ہیں تریبا جبینو، اس کی پیشانی خاک آلود ہو. حد تھی، حد حد تھی یہ. لیکن ہم اور آپ، اللہ اکبر، اگر بیٹے نے برا کیا ہے نا تو باپ وہ گندی گالیاں دیتا ہے کہ حد ہے. بھائی نے غلطی کر لی ہے تو سگا بھائی اپنے بھائی کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. کہاں یہ کردار نہیں تھا، یہ نہیں، یہ اسلام ہے ہی نہیں. حقیقت اسلام یہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام قرآن مجید سے یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے سیکھو. مسلمان کو دیکھ کر اسلام نہیں سیکھا جا سکتا. اگر آج کا اسلام دیکھ لیا جائے تو دنیا اسلام سے نفرت کرنے لگے. ہم تو وہ لوگ ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو اسلام بہت خوبصورت ہے. وہ پتا ہے نا آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صفت جو کہ ایک بہترین رہنما کی صفت ہے. موجود ہیں ہم لوگ سب یہاں پر، کسے شوق نہیں ہے رہنما بننے کا، لیڈر بننے کا؟ سب کو شوق ہوتا ہے، لیکن کوالٹیز نہیں ہے تو پھر لیڈر بن کیسے جائیں گے؟ ایک رہنما، ایک لیڈر کی سب سے بہتر کوالٹیز بتائیں مجھے آپ. جو جو کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، جنہیں جنہیں منصب ملے ہوئے ہیں، جن کے ماتحت اور جن کے انڈر میں کچھ لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، قرآن کی آیت، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم دل ہیں، بہت محبت کرتے ہیں آپ اپنے لوگوں سے. جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں نا، سب سے محبت کرتے ہیں آپ، بہت نرم دل ہیں آپ. یقیناً ہے، کیونکہ رحمت ہے تو رحمت سراسر نرم مزاجی کے ساتھ ہے. پھر ایک مفروضہ نہیں ہے ایسا، لیکن ایک بات اللہ نے کہی، اگر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں نا،
یا جو آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے نا جو لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بولتے ہیں تو یہ نہیں بولتے، آپ کی قطع کلامی نہیں کرتے، آپ کے بولنے کو سنتے ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، دل سخت ہوتا، لنفضوا من حولک، سب آپ کے ارد گرد ہٹ جاتے، کوئی آپ کے پاس نہیں ہوتا. آپ بتائیں مجھے کتنی خوبصورت بات کہی ہے یہ بات. نرم مزاج ہونا اور سختی دل کی لوگوں کو دور کر دیتی ہے. تو پیارے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا دوست مجھ سے روٹھ گیا ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ محلے والے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، تو شاید یہ نفرت کا سبب آپ ہی کے دل سے ہو کر تو نہیں اٹھا ہے کہیں پر. غور کریں اپنے آپ پر، سوچیں میں برا ہوں، آج پورے دن کے اندر میں نے کسی سے بات کی ہے نا، تو میں نے کس انداز سے بات کی ہے. ایک رہنما جو ہوتا ہے نا، مسلمانوں کا رہنما بنایا گیا ہے. یہ قوم، یہ امت مسلمہ، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ لوگوں کو برائی سے روکے اور بھلائی کا حکم دے. یہی تو ہے. اب ایک بات بتائیں مجھے آپ، ایک رہنما، آپ میں سے ایک بات آئیں، آپ کو اپنے ہنسنے کا بھی سبب معلوم ہے؟ آپ کیوں ہنسے تھے؟ کوئی آپ کے سامنے موجود تھا، آپ سے ملنے کے لیے آیا، آپ نے اس سے ہاتھ ملایا، آپ کو معلوم ہے آپ نے اس سے ہاتھ کیوں ملایا؟ دو لوگوں سے آپ مل رہے ہیں، ایک سے بہت پرتپاک لہجے میں مل رہے ہیں، ہاتھ دبایا بھی ہے بہت سختی کے ساتھ اچھے سے، اور ایک سے بس نارملی ایسے مل لیا. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس سے ایسے ہاتھ کیوں ملایا اور اس سے ایسے ہاتھ کیوں ملایا؟ اگر نہیں معلوم نا، تو آپ کو ابھی تک اپنی زندگی کے راز نہیں معلوم ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کس سے کیسے ملنا ہے. اگر ہم سے عمر میں بڑے ہیں تو ان سے ملنے کے آداب کیا، انداز کیا ہونے چاہیے، چھوٹے ہیں تو ان سے کیسے ملنا ہے، برابر کے ہم عمر ہیں تو ان سے کیسے ملنا ہے. اور یہی بہترین رہنما کے اصول ہیں. بدلیں اپنے آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں لے کے آئیں. اب ہم لوگ تو سخت لوگ ہیں نا، ہم پر کوئی سختی کرتا ہے تو اچھا ایک بات بتائیں، اگر آپ موجود ہوں، کسی نے آ کر آپ کو زبردست طریقے سے تکلیف پہنچائی، آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ زبردست والا ایکشن ہوگا. پھر تو وہ ماں بہن کی گالیاں منہ سے نکلتی ہیں ہمارے، ایک کو نہیں بلکہ پورے خاندان کو لے آتے ہیں ہم اور آپ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ حنین سے واپس آ رہے تھے، تو ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھیڑ آئی، مانگنے والوں کی، سوال کرنے والوں کی بھیڑ لگا دی، بہت زیادہ بھیڑ لگا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر دھکا لگا، تکلیف ہوئی کہ آپ ایک درخت کے پاس پہنچ گئے جس پہ کانٹے لگے ہوئے تھے. حضور اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، ارے بھائی میری چادر تو دے دو. دھکا مکی چل رہی تھی نا، کہتے ارے بھائی مجھے میری چادر تو دے دو. وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں دو، ہمیں کچھ چاہیے. حضور کہتے ہیں تم میری چادر تو دو، اور کہتے ہیں کہ قسم خدا کی جتنے اس پر کانٹے ہیں نا، اگر میرے پاس اتنے اونٹ بھی ہوتے تو سب آپ ہی کو دے دیتا میں. جانتے ہیں یہ کردار کہاں سے آتا ہے؟ یہ یہاں سے آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکلتا ہے. لیکن ہم اور آپ کی نگاہوں میں تو وہ چہرے بسے ہوئے ہیں جنہیں ہٹلر کہا جاتا ہے، جنہیں مسولینی کہا جاتا ہے. مطلب اب بات چل رہی تھی تو کسی نے کہا کہ ہٹلر گریٹ لیڈر تھا. ان عقلوں کو بھی داد جو ہٹلر کو بھی لیڈر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں، واقعی ایسا تھا؟ وہ لیڈر تھا؟ نہیں، وہ لیڈر نہیں تھا، وہ ڈکٹیٹر تھا. کرٹیسائز نہیں کر رہا، ایک بات کہہ رہا ہوں میں فقط اس وجہ سے کہ ہم اور آپ زور والے لوگوں کو، ظلم کرنے والے لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں، اور جو رحم دل اور کام آنے والے ہیں انہیں برا سمجھتے ہیں. تو ایک بھائی کہنے لگا کہ لیڈر تو تھا وہ. میں کہا نہیں، لیڈر کی صفت یہ نہیں تھی کہ وہ خون بہا ہے، ورنہ کہ لیڈر دیکھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر پرسنالٹی مجھے دکھا دیں آپ، کہ ان کے ہاتھوں سے کوئی قتل بھی نہ ہو، تلوار بھی اٹھائیں اور زخمی بھی نہ کریں، دشمن بھی آئے تلوار اٹھا کر گردن پہ رکھے اور کہے تجھے مجھ سے کون بچائے گا. مسکرائے اور کیا کہے؟ اللہ. یہ توکل، یہ یقین دیکھیں آپ. اللہ، تلوار چھوٹ جاتی ہے ہاتھ سے، تلوار اٹھا کر مسکراتے ہوئے ہی اپنے دشمن کی گردن پر رکھ کر کہتے تو بتا تجھے کون بچائے گا. چاہتے تو مار سکتے تھے، انتقام لے سکتے تھے، لیکن کیا کہا؟ تجھے کون بچائے گا. وہ معافی مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو. حضور سے چھوڑ دیتے ہیں. یہی تو اسلام ہے.
طاقت ہے انتقام لینے کی، سزا دینے کی، لیکن سزا نہیں دینی ہے، معاف کر دینا ہے۔ دکھائیں پھر دنیا تاریخ میں اس دھرتی کے سینے پر مجھے دکھا دیں کوئی ایسا رہنما ہو۔ ہاں لیکن وہ بھائی کہنے لگے پھر لوگوں نے اس پر اتنی کتابیں کیوں لکھ دی؟ اگر کسی پر کتابیں لکھ دی جائے تو کیا وہ بڑا ہو جاتا ہے؟ لکھنے والوں نے تو شیطان کو بھی بہت خوبصورت لکھا ہوا ہے، لکھنے والوں نے شیطان کو بھی ایک رہنما لکھا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں، ایک کتاب بھی تھی، نام نہیں لوں گا بلا وجہ اسے پروموٹ نہیں کرنا ہے ہمیں، بات صرف اتنی سی ہے، لکھنے والوں نے شیطان کو بھی اچھا کہا تو کیا وہ اچھا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ میں نے کیا کہا، خوبصورت نام ہونے سے کوئی اچھا نہیں ہوتا، کردار اچھے ہوں، مقصد اچھے ہونے چاہیے۔ پھر میں ایک مثال دی، میں نے کہا ایک بات بتائیں، آپ کے سامنے دو جانور ہیں، ایک ہے شیر اور ایک ہے گدھا، کون اچھا اور کون بہتر؟ ہمارا مزاج، آج کل کا انسان، ہمارا مائنڈ سیٹ کیا کہتا ہے؟ شیر بہتر۔ کیوں؟ کنگ ہے بھائی، ہے نا، بہت پاورفل ہے، کنگ ہے، اور بہادری بہت ہے اس میں۔ اچھا گدھا؟ نہیں اچھا نہیں ہے، یہ تو نشانی بن گئی ہے کہ کسی کو گدھا کہہ دیا تو مطلب وہ بے وقوف ہے۔ یہ ہم نے ظلم کیا ہے حضرت، ہم نے ظلم کیا ہے، کس کے ساتھ؟ گدھے کے ساتھ، یا اپنی مائنڈ سیٹ کے ساتھ۔ آپ سے سوال ہے، بس ایسے ہی بات کر رہا ہوں، پوچھوں میں آپ سے کہ شیر بہتر ہے کہ گدھا؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے شیر بہتر ہے تو بہتر تو وہ ہوتا ہے جو ہمارے کام آتا ہے۔ شیر آپ کے کس کام آیا ہے؟ کوئی کام نہیں آیا ہے، نہ کسی کام آتا ہے وہ، بلکہ اس کے آگے جو جائے گا اسے چیر پھاڑ کر ختم کر دے گا، برباد کر دے گا، خون بہانے کا کام ہے اس کا۔ پھر بھی دنیا اسے اچھا کہتی ہے نا۔ لیکن ایک گدھا، اسے لیزی کہیں یا سست کہیں یا بے وقوف کہیں، زندگی میں آپ اسے جتنا چلائیں گے اتنا وہ چلے گا، جتنا بوجھ لا دیں گے اتنا وہ بوجھ برداشت کرے گا۔ آپ کے لیے کام کون آیا، شیر یا گدھا؟ گدھا کام آیا ہے۔ تو اس لیے پیارے، ہمارا تو مسئلہ ایسا ہے کہ ہم ظلم کرنے والے کو اچھا کہتے ہیں اور کام آنے والے کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ کردار مصطفیٰ یہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا ہے، ظالموں کی طرفداری نہیں بلکہ کام آنے والوں پر رحم کرنا چاہیے۔ پہلے قدر کام آنے والوں کی کریں، جو تمہارے پاس آ جائیں، جو تم سے محبت کرے، جو تم سے محبتوں کے دم بھریں، قدر ان کی کریں۔ اور اصل میں اسلام بھی یہی ہے۔ ہاں لیکن حقانیت اسلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہی سب سے بلند ہے۔ اور قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی مکمل کتاب، جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک صحابی رسول آئے اور کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو بتائیں، ان کے ایتھکس کیا تھے؟ تو کہنے لگے آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ سوال دیکھیں، اگر آپ مجھ سے سوال کرتے کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں تو میں بھی یہی سوال کرتا، آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے بھی کہا ہاں بالکل پڑھا تو ہے۔ آپ کہتی ہیں تو ہاں، تو ان کے اخلاق ہی قرآن مجید ہیں، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمی قرآن میں ہے نہیں؟ تو کردار مصطفیٰ میں نہیں۔ قرآن کو پڑھنے والا رسول اللہ کو پڑھ لیتا ہے، قرآن سمجھنے والا رسول اللہ کو سمجھ لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس نے قرآن کی حقیقت کو جان لے رسول اللہ کی حقیقت کو جان لے گا، اور جس نے رسول اللہ کی حقیقت جانی وہ اللہ کی حقیقت بھی جان لیتا ہے۔ لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں لم یعرف حقیقتی الا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور ویسے بھی یہ قرآن وہ عظیم سمندر ہے کہ انسان پوری زندگی شناوری کرے، پوری زندگی غوطہ زنی کرے، لیکن قرآن کو کبھی بھی وہ سمیٹ نہیں سکتا۔ لیکن سمجھ تو سکتا ہے، پڑھ تو سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، کوشش کروں گا پھر بھی سمجھ نہیں آئے گا، تو عربی میں ہے، کیونکہ قرآن عربی میں نازل تو کیا گیا لیکن ایسی قوم کے لیے نازل کیا گیا جو لکھنے پڑھنے میں زیادہ کمال کے لوگ نہیں تھے۔ یاد تو بہت تھا ان کو، لیکن لکھنے پڑھنے کے لوگ نہیں تھے، ذہنوں کے لوگ تھے۔ کتنے مشکل سے کچھ ہی لوگ تھے، 70 بھی لوگ مشکل سے تھے عرب میں جو قرآن نازل ہونے سے پہلے پڑھنے لکھنے والے۔ وہ تو اسلام آیا تو سب کو پڑھنا لکھنا سکھا دیا، جاہل سے جاہل شخص کو سمجھ میں آ گیا۔ جیسا کہ ایک دلیل بتائیں مجھے آپ، اللہ نے کتنے آسانی سے کہا نا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت،
اس میں کیا بھاری بات تھی؟ یہ تو سوچنا ہے نا کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، ریگستان میں رہتا ہے وہ، کئی دن بھوکا پیاسا رہ لیتا ہے. یہ تو عام آپ کے نظریے کی باتیں ہیں. یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا ينظر الى السماء، وہ آسمانوں کو نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے کیسے بلند کیا ہے، اسے کیسے ستاروں سے سجا دیا ہے. سیدھی سی بات ہے نا. یا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں عقل والوں کے نشانیاں ہیں. عام سی باتیں ہیں نا، ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو بہت پرے کی باتیں ہوں، تمہارے عقل کے لگنے والی بات ہے. چھوٹا بچہ بھی سوچتا ہے دن آ رہی ہے، رات آ رہی ہے، یقیناً یہ بات عقلوں کو لگنے والی ہے، ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے. تو یہی باتیں قرآن سمجھاتا ہے آپ کو بہت آسانی کے ساتھ. ایسا نہ سمجھیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتنی بھاری کتاب نازل کر دی جو کسی انسان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے. بس اتنی سی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ میں آئے گی. اب آپ اس کی طرف بڑھیں گے ہی نہیں، اسے پڑھیں گے ہی نہیں، تو پھر مسئلہ کیسے ہوگا؟ تو ایک کام کیا کریں، قرآن مجید جب لیں نا تو اسے پڑھنے کی کوشش کریں. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، علماء موجود ہوتے ہیں، مسجد کے ائمہ حضرات موجود ہوتے ہیں، امام صاحب کے پاس قرآن مجید اٹھائیں یا وہ آیت ذہن نشین کر لیں اور امام صاحب کہیں کہ حضرت آج یہ آیت پڑھی تھی، اس آیت کا مطلب سمجھا دیں آپ مجھے. جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے تمام اللہ کے لیے تو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. اب میں آپ سے پوچھوں، اللہ کا نام تو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، ستار، غفار، سب ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ نام رب العالمین کو رکھ لیا. مالک العالمین کر لیتا، خالق العالمین کر لیتا، اسی کے تو نام ہے سارے اچھے اچھے. یہاں رب کا استعمال کیوں کیا؟ ایک اہم سوال ہے، یہاں رب کا استعمال کیوں ہے؟ اصل میں رب اس کو کہتے ہیں جو پیدا کرنے والا بھی ہو اور پیدا کرنے کے بعد میں ضرورتیں پوری کرنے والا بھی ہو، جو جانداروں کو بھی دینے والا ہو اور بے جانوں کو بھی دینے والا ہو. جس مخلوق میں جس چیز کی تمنا ہو اور جو اس کی ضروریات ہیں اسے پوری کرنے والا ہو، وہ کیا ہے؟ رب ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رب العالمین رکھا. عالمین کا لاحقہ ساتھ میں اور رکھا، اضافت رکھی. کیوں؟ عالمین شامل ہیں. اب چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہو، نہ ماننے والا ہو، ایمان لانے والی چیز ہو یا ایمان نہ لانے والی چیز ہو، اسے احساس ہو کہ نہ ہو، عقلیں رکھتا ہو کہ نہ رکھتا ہو، ڈزنٹ میٹر، کچھ بھی نہیں ہے یہ بات. بس بات اتنی ہے، اللہ نے جو پیدا کیا ہے کائنات میں جتنے عالم ہیں، 18,000 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، سب کو دیتا ہے. کوئی بھی اس کے دربار سے خالی محروم نہیں لوٹتا. لیکن پیارے، ایک بات آخری میں عرض گزار کروں آپ سے، وہ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بات کرتے ہیں اور اسلام کے حق ہونے کی بات کرتے ہیں. وہ سب سے پہلا خلق حضور کا کیا ہے جسے ہم اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے؟ وہ سب سے بڑی ذمہ داری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو ہم اور آپ کو ملنی چاہیے اور ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے، وہ فقط ایک ہے. وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے ایک آیت بھی ہو تو پہنچا دو. آج جو موجود ہیں، جو موجود نہیں ہیں، ان تک پہنچا دو. صرف ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہے، سمجھ جائیں تو بہتر ہو، اگر نہیں سمجھتے ہیں تو کوشش کریں اس کو. وہ کیا ہے؟ وہ ذمہ داری صرف ایک ہے کہ کائنات میں چاہے اپنے ہوں چاہے بیگانے ہوں، زندگی میں ضرور بھی ضرور اسلام کی دعوت ضرور دیں گے. ایک مسلمان زندگی بھر کلمہ پڑھے، زندگی بھر عبادت کرے، زندگی بھر نیک کام کرے، صدقہ و خیرات کرے، جب تک ایک مسلمان نے کسی بھی غیر کو یہ نہیں کہا کہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آ، اس وقت تک اس نے اسلام کا حق ادا نہیں کیا. چاہے عالم ہو چاہے عالم نہ ہو، ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے یہ. کیوں؟ قرآن کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. بہترین امت ہو تم لوگوں میں، سب سے بہتر ہو جو لوگوں کو نکالے گئے کہ برائی سے روکیں، بھلائی کا حکم دیں. اب مجھے بتائیں سب سے بہترین بھلائی کون سی؟ اللہ کو ایک مان لینا. سب سے بہترین بھلائی کون سی ہے؟ اللہ کو ایک مان لینا. ساری بھلائیاں سچ بولو، امانت ادا کر دو، بھائیوں کا حق ادا کر دو، یہ سارے اپنی جگہ پر. کیا ان سے بڑھ کر یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ؟ برائی سے روکنا ہے،
تو کیا شرک برا نہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب ظلموں میں سب سے بڑا ظلم ہے نا. مارنے سے، گالی دینے سے، ستانے سے سب سے بہتر دیکھا جائے، سب سے بڑھ کر دیکھا جائے تو کیا ہے؟ وہ شرک ہے. تو کیوں ہم اس برائی سے نہیں روکتے؟ تو اس لیے پیاروں، لازم و ضروری سمجھیں، زندگی میں ایک بار ہی صحیح، اللہ توفیق دے، ورنہ تو ہمیشہ اتنا لازم کر لیں کہ جو کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہمیں دی ہے، ہم اس کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مسلمان بنائے جس مسلمان کو دیکھ کر لوگ اسلام سے محبت کریں، اور ان اخلاق، ان بری باتوں سے بچائے جن کو دیکھ کر اسلام سے نفرت کی جا سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.